السلام علیکم فاروق صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ حسن بھائی ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. میں بیسیکلی پاکستان سے ہوں، ملتان سے. جی سر. میں پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور تھوڑا بہت کافی ٹائم سے آپ کو سن رہا ہوں. جی اللہ آپ کو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں ہم. جی جی. اور بچپن سے تو بہت مخالف تھے ان عقائد کے، اہل تشیع کے جتنے بھی عقائد ہیں سب چیزوں کے. صحیح. لیکن ہم ملتان میں ہیں تو گلی گلی میں امام بارگاہیں ہیں، ہمارے بہت سی دوست ہیں اہل تشیع، بہت اچھے ہیں، ان سے ماشاء بہت اللہ. ملنا جلنا ہے، باتیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کچھ انہیں سکھانے کا موقع ملا. صحیح. اچھا، میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا جی کہ کیا آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو دلیل ملی تو آپ اس کو مانیں گے؟ بالکل. حق کیونکہ یہی ہے، میں دین اپنے ہی یہی ہے. میں حق ہاں یہی ہے بالکل، کہ جو میں بات نا صحیح ہے اس کو مانا اپنے جائے. دماغ کی ٹھیک ہے نا. میں اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں سے بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے چاہے کوئی بھی ہو تو میں اس سے سیکھتا ہوں. اچھا، میری سمپل سی بات آپ سے صرف میں نے یہ کرنی تھی کہ آپ ہم بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، جیسے آپ مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی ان کی بہت دل سے اہل بیت کی قدر کرتے ہیں. سوال صرف میرا یہ ہے کہ کیا آپ جو علم رکھتے ہیں کیا آپ مولا علی سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ نہیں سمپل ایک نہیں رکھتا. ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد جو خلافت کا دورانیہ ہے 30 سال تک، حضرت علی کی خلافت 26ویں سال سٹارٹ ہوئی یا 25ویں سال سٹارٹ ہوئی. میرا صرف یہ ماننا ہے کہ پہلے آپ کہتے تھے، مطلب اہل تشیع کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے اختلاف تھے آپ کے، وہاں تک ٹھیک تھا، سمجھ آتی تھی. لیکن جب آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی تو آپ کہتے تھے کہ آپ کو ان کے ایمان پہ ہی شک ہے. پھر میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے حافظ قرآن 22 سال کے لڑکے کے ساتھ، جس میں آپ نے دلائل دیے کہ انہوں نے وہ ایک مسئلہ غلط بتایا، جس میں وہ تیمم کا مسئلہ تھا، انہوں نے غلط بتایا تو وہ مسلمان. میرا صرف سوال سمپل سا یہ ہے کہ مولا علی 26 سال تک کیسے برداشت کرتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جانشینی ہے وہ مطلب خلافت ایک کافر کے ہاتھ میں ہے، نعوذ باللہ. مجھے آپ صرف اس بات کا جواب دے دیں. جی بسم اللہ. ابھی سن میرے محترم ناظرین، ان کے پاس یہی دلیل ہے. ان کے دلیل ہے، اس دلیل کا ہم نے کتنی دفعہ جواب دیا؟ سینکڑوں دفعہ جواب دی. لیکن کیا کریں، اس فرقے کے پاس انصاف نہیں ہے اور اپنی کتابوں کو نہیں مانتے، اپنے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نہیں مانتے، اور بات بہت سامنے واضح ہو پھر بھی نہیں مانتے، اس پہ بھی شک کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. تو کیا عرض کر سکتے ہیں؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب آپ نے سوال کیا؟ سن لو، آپ بتائیں، آپ سن لو نا، آپ سن لو. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بھائی. اچھا اچھا، سن لو. نہیں احترام کا جو نہیں 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 نہیں، سن لے سن لے. احترام یہ سن لینا بھائی، سن لے بھائی. یہ کوئی بے احترامی ہم کہہ رہے ہیں؟ سن لے بھائی. یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ صحیح مسلم. بے احترامی ہے مسلم کی کتاب نکالنا؟ بے احترامی ہے؟ بے احترامی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم. اچھا، صحیح مسلم میں صدقی جمیل العطار نے تحقیق کی ہے، ابو الحسین مسلم ابن حجاج القشیری النیسابوری، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2010، دار الفکر بیروت. یہ کتاب ہے، باب ہے باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. امراء کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں اور آپ کے حق کو ضائع کریں. اچھا، اس میں جو یہ حدیث ہے 4678 مقررات کے ساتھ، حذف مقررات کے ساتھ 1847. آپ ہنس رہے ہیں کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے بھائی؟ یہ حدیث پہلے آپ نے سنی ہے والی بات نہ صرف مجھے اب سن لو، اب سن لو، اب سن لو، اب سن لو. میں نے جب حدیث ختم کیا نا تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں ہنسنے والی کی کیا بات ہے. جی سر، ضرور بتائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے حذیفہ بن الیمان سے، یکون بعد ائمہ لا يهتدون بہدای. آپ نے کہا نا خلافت کافر کے پاس ہو تو کیسے برداشت کیا جاتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے، ولا يستنون بسنتی، وہ میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ نہیں ہے، اس کے سنت پہ نہیں ہے، وہ مومن ہے یا فاسق ہے یا منافق ہے؟ کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. جو بالکل ان کے بعد انہی 3 اماموں کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ ابھی وہ الگ بات ہے. ان کے بعد امام آئیں گے. ہاں، میں نے آپ سے سوال کیا بھائی، آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے، سنت پہ نہیں ہے، وہ آ جائے گا کہ وہ ان کے فوراً بات ہے یا بعد میں آئے گا؟ میں نے سوال سمجھ لیا. میں نے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دے دینا. جو ان کے ہدایت پہ نہیں، ان کے سنت پہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیا؟ ہاں بالکل غلط ہے، بالکل کافر ہے. کافر ہے، ٹھیک ہے نا. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ. اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ ان کا جو روح ہے، ان کا جو دل ہے، وہ شیاطین کا دل ہے. فی جثمان انس، انسان کے روپ میں، یعنی شیطان انسان کے روپ میں آ کے آپ کا امام بن گیا، آپ کا خلیفہ بن گیا. صحیح ہے؟ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور شیطان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر. حذیفہ کہتا ہے کہ کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکت ذلک، اگر میں وہ زمانہ پاؤں میں کیا کروں؟ ان سے جہاد کروں. یعنی حکومت کس کے ہاتھ میں؟ شیطان کے ہاتھ میں. آپ نے خود کہا وہ کافر.
خلافت کس کے ہاتھ میں؟ کافر کے ہاتھ میں. میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسمع وتطیع للامیر، اسی امیر جو کافر ہے فاسق، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مان لو. وان ضرب ظهرك، اگر وہ آپ کو مارے بھی، آپ کے پیٹھ پہ کوڑے بھی برسائے، واخذ مالك فاسمع واطع، اور آپ کا مال بھی اٹھائے تو اس کی بات سن لو اور اس کی اطاعت کرو. اچھا اب سمجھ آئی نا؟ ایک کلی حکم بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء ایسے آئیں گے جو شیطان ہوں گے، نہ ہدایت پہ نہ سننا. آپ نے خود اعتراف کیا وہ کافر ہے، تو اسلام کا کیا حکم ہے؟ اسلام کا کیا حکم ہے؟ نہیں سن لو بھائی وہ تین کی بات نہیں کر رہا ہوں، تین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جنرل ایک حکم بتا رہا ہوں کہ خلیفہ اگر کافر بھی ہو نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پہلے تین ہو یا آخری تین ہو، فرق نہیں پڑتا، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس کے خلاف آپ قیام نہیں کر سکتے، آپ نے اس کی طاعت بھی کرنی، بات بھی ماننی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ وہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ شیعہ کتاب ہے یا آپ لوگوں کا کتاب ہے؟ یار میں کہہ تو رہا ہوں، ٹھیک ہے آگے بتائیں. تو پھر آپ کیوں سوال کرتے ہو کہ علی علیہ السلام نے کیوں صبر کیا ان کے خلافت پر؟ اگر وہ کافر نہیں، آپ نے کیوں سوال کیا بھائی؟ آپ کا سوال کتنا غلط ہے. ہمیں آپ کی عقل پہ ہنسنا چاہیے، آپ ہم پہ ہنس رہے ہیں. اس حدیث پہ آپ ہنس رہے ہیں نا. نہیں اب سن لو سوال سن لو. نہیں سن لے پہلے سن لے. جو غزوہ خندق کے موقع پر جب اور مولا علی علیہ السلام مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اسی نبی کی امتی ہیں یا کوئی اور ان کا شریعت ہے؟ بالکل اسی نبی کی امتی ہیں. تو جب اسی نبی نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کافر بھی ہو تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو تم کیسے کہتے ہو کیوں تلوار نہیں اٹھایا ابو بکر کے خلاف؟ اب جواب دے دو. تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا انہی کے بارے میں لکھے ہو؟ تم کیسے کافر کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہے؟ بھائی یہ الگ بات ہے کہ یہ انہی تین کی طرف اشارہ ہے یا اوروں کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ خلیفہ جو بھی ہو، کافر بھی ہو، آپ کے مذہب میں آپ کے دین میں اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، اس کی طاعت واجب ہے. اچھا یہ بھی تو آپ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا؟ او بھائی اسی شریعت کا پابند ہے نا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ بھائی ان کے دور حکومت میں تم چیف جسٹس بن جانا، قاضی بن جانا. حضرت عمر کے دور میں وہ کسی کتاب میں نہیں ہے، وہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ چیف جسٹس وہ بن گئے. آپ دیکھیں، آپ نا باتوں میں گھمانا، مجھے پتا ہے آپ بہت اچھا گھماتے ہیں، لیکن آپ دلائل کی بات کریں. اب کہاں نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سی کتاب میں نہیں ہے؟ اچھا اب آپ کے سامنے پیش ہو گیا نا، اب یہ لاجواب ہو گئے. بھائی ایک شخص اگر شراب نہیں پیتا آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ شراب کیوں نہیں پیتے. ایک شخص اگر نماز پڑھتا ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں اس پہ کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں. بھائی اعتراض ہوتا ہے یہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہوتا ہے اعتراض، یہ نہیں ہوتا. یار آپ مجھے بتاؤ، کیا مولا علی بے شک جنگ نہیں کر سکتے؟ چھوڑ دو میرے سوال کا جواب دینا بھائی. او بھائی لا سکتے تھے کہ یار یہ تین او بھائی مجھے سن لو، میری بات سن لو، میری بات سن لو. بتاؤ آپ مجھے بتاؤ نا، کیا یہ اعتراض آپ کسی پہ کر سکتے ہیں کہ تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ بالکل نہیں کر سکتے. جو اعتراض کرے گا کہ کیوں تم نے نماز پڑھی وہ خود کافر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. جو اعتراض کرتا ہے کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، مذمت کرے کہ تم کیوں شراب نہیں پیتے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مذمت کرنے والا مذمت کر، غلط بات ہے. نہیں مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو اگر شریعت کو مانتا ہے تو اعتراض کبھی نہیں کرے گا نا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے، ہے کہ نہیں بھائی؟ کرے گا بالکل. اگر وہ آپ پہ اعتراض کرتا ہے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، اس کا مطلب یہ وہ شریعت کو نہیں مان رہا نا، وہ کافر ہے. اگر یہ اعتراض اس کو غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ شراب کیوں نہیں پی رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شریعت کو نہیں مان رہا، وہ کافر ہے نا. وہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں اسی لیے آپ کافر ہیں، اسی لیے آپ کافر ہیں کیونکہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. کیوں؟ جب تیرے نبی کا حکم ہے کہ تلوار نہ اٹھاؤ، خلیفہ کافر بھی ہو، تو کہہ رہے کیوں تلوار نہیں اٹھایا نا. داڑھی تو آپ نے رکھی ہے مسلمانوں والی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تم اعتراض کرتے ہو. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. ابے مجھے یہ بتا، ہاں بولو. اب ٹھیک ہے نا، آپ کا کفر ثابت ہو گیا نا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ وہ کیوں تلوار نہیں اٹھائے. ابو بکر اور عمر کا اسلام ان کے پاس دلیل کوئی نہیں بچا. ان کے اسلام کی دلیل کیا؟ کہتے ہیں علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. یہی ہے نا، تو نبی کا حکم جب ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ تھا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین خلفاء آ جائیں گے میرے بعد، یہ خلفاء آئیں گے میرے پاس جو شیطان ہے، میرے سنت میرے ہدایت پہ نہیں ہے. یہ کون تھے میرے عزیزوں؟ میں ثابت کروں گا ابھی کہ یہ ابو بکر عمر عثمان تھے. یہ میں ثابت کروں گا یہ ابو بکر عمر عثمان تھے. اس راوی کا نقل کرنے والا، اس حدیث کا نقل کرنے والا کون ہے؟ اس کا نقل کرنے والا ہے حذیفہ. کر دو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کنفیوز کرنے کے لیے ان کے نام نہیں بتائے، تم ثابت کر دو گے؟ وہ بالکل بتائے ہیں، لیکن تم لوگوں نے نقل نہیں کیا. بتاؤ نا، تم لوگوں نے نقل نہیں کیا نا. تمہارا تو احادیث فلٹر سے گزر چکا ہے. اور یار تم بتا دو. تم بالکل سن لو بھائی، سن لو، ابھی آ جائے گا. ایک منٹ میں ایک کتاب کھول دوں آپ کے لیے. جی پلیز. حذیفہ ابن الیمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ خلفاء ہوں گے کہ میرے ہدایت پہ نہیں ہے، میرے سنت پہ نہیں ہے. شیطان انسان کے روپ میں میرے بعد آ کے خلیفہ بنے گا. حذیفہ نے کہا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خلیفے کی اطاعت. ٹھیک ہے نا.
یہ سے مراد یہ واضح ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو بکر عمر عثمان کی طرف. اس کے کئی دلائل ہیں. دلیل نمبر ایک حذیفہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد السادس، چاپ دار صادر بیروت. حذیفہ ابن الیمان وتوفی بالمدائن سنة 36. کتاب ہے، کتاب کس کی ہے؟ عمر ابن سعد کی کتاب ہے، محمد ابن سعد البصری کی کتاب ہے. طبقات الکبریٰ جماعت عمریہ کی کتاب ہے، بہت مشہور معروف ہے، بخاری سے بھی زیادہ پرانا کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. حذیفہ ابن الیمان وتوفی بالمدائن سنة 36 وقد كان جاء نعي عثمان بها. عثمان کے مرتے وقت مدائن میں یہ رہتے تھے. حذیفہ ابن الیمان کی وفات کب ہوئی ہے؟ سنہ 36 میں. ادھر سے عثمان کے قتل کی خبر آئی ہے، ادھر سے یہ مر گیا. اچھا، اس نے کس کا زمانہ پایا؟ ابو بکر عمر عثمان کا زمانہ پایا. یہ اکمال و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الرابع طبع الفاروق الحدیث للطباعة والنشر. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ صفحہ نمبر 16 ہے. یہ حذیفہ ابن الیمان ہے، اس کا زندگی نامہ ہے کہ یہ اس کی وفات سنہ 35 کو ہوئی ہے. وقیل توفی قبل عثمان. سنہ 35 میں بعض لوگوں نے کہا عثمان سے بھی پہلے مر گیا ہے، ٹھیک ہے نا، عثمان سے بھی پہلے مر گیا. اچھا، یہ پہلی دلیل ہے. اس کا راوی جس نے روایت کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے، شیطان ہوں گے وغیرہ، یہ صرف اس نے ان تین لوگوں کا اس نے خلافت پایا. یہ پہلی بات. دوسری دلیل کہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے، وہ یہ ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے. مسند احمد بن حنبل میں، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جز نمبر 38، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ صفحہ نمبر 334 ہے، حدیث نمبر ہے 23304. اس حدیث کے ذیل میں محقق جو ایک کٹر وہابی شعیب الارناؤط کا اسناد صحیح علی شرط شیخین، اس کی سند صحیح ہے کس کی شرط پہ؟ شیخین کی شرط پہ. اچھا، حدیث کیا ہے؟ حذیفہ نے کہا ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دجال کا ذکر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دجال آپ کو پتہ نا آخری زمانے میں آئے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، لوگوں کو کافر بنائے گا، پتہ نا دجال، اور لوگ ایمان بھی لائیں گے، تصدیق بھی کریں گے بہت سارے لوگ. اچھا، دجال کا ذکر ہوا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فرمایا لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض آپ میں سے صاحب فتنہ ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے میرے نزدیک زیادہ خوفناک تر ہے. سمجھ میں آئی نا؟ آپ میں سے ایسے حضرات ہیں کہ ان کے فتنہ میرے پاس دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بھیانک ہے. یہ ایک حدیث. اچھا، تو صحابہ میں ایسے افراد ہیں کہ دجال کے بھی وہ باپ ہیں. اب سن لو ابھی. پھر مسند احمد جلد نمبر 35 میں، چاپ الرسالہ سنہ 1999 میں چھپی ہے. ہنس لو بھی لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں. ابو ذر سے روایت ہے، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. لغیر الدجال اخوفنی علی امتی. فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ، غیر دجال سے اپنے امت پہ ڈرتا ہوں. پتہ ہے آپ کو، دجال سے زیادہ غیر دجال ایسے افراد ہیں، وہ زیادہ خوفناک ہیں، زیادہ ان کا فتنہ عظیم ہے. قالها ثلاثا، 3 دفعہ انہوں نے دہرایا کہ غیر دجال کا فتنہ دجال سے بھی بڑا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیر دجال کون ہے جو آپ اپنی امت پہ دجال سے بھی زیادہ ان کے فتنے کو بڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بیانات سمجھتے ہیں؟ فرمایا ائمۃ مضلین، فرمایا وہ ایسے امام ہیں، ایسے پیشوا ہیں جو لوگوں کو گمراہ کریں گے. اسناد صحیح، حاشیہ نمبر 1، سند صحیح ہے بھائی. ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ جو دجال سے زیادہ، اچھی طرح سے یاد رکھو، دجال سے زیادہ بیانک ہے، اس کا فتنہ بڑا ہے، وہ صحابہ میں سے ہے. دوسرے میں فرمایا وہ ہیں جو امامت کے مقام پہ، خلافت کے مقام پہ پہنچیں گے. وہ صحابہ جو امامت کے مقام پہ پہنچے، خلافت کے مقام پہ پہنچے. دجال سے بھی ان کا فتنہ زیادہ عظیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ خلاف صحابہ میں سے سب تو خلیفہ نہیں بنے نا، 3 ہی خلیفہ بنے، 4 بلکہ، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، ایک معاویہ. ٹھیک ہے نا؟ اب پتہ چلا نا کہ جن کی طرف ہے حذیفہ والی حدیث جو ہے، حذیفہ والی حدیث کہ شیطان آ کے امام بنے گا مسلمانوں کا، وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ میری ایک بات کا جواب دیں گے آپ؟ مجھے یہ بتائیں، جو کتابیں آپ نے کھولی ہیں، اگر انہی کتابوں میں کسی حدیث میں انہی صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی ہوگی تو کیا آپ اس کو بھی مانیں گے؟ آپ پھر انہی راویوں کو کہتے ہیں کہ یہ راوی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ حدیثیں آپ نے نکالی ہیں، لیکن انہی راویوں کی جو فضیلت والی حدیث ہوں گی آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ سن لو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک امام گزرا ہے، اس کا نام ہے معاویہ صاحب. معاویہ صاحب کی تاریخ میں آپ کے اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی، یہ بہت بڑا مؤرخ ہے آپ لوگوں کا. شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی، جلد نمبر 11، عیسیٰ البابی الحلبی نے مصر میں اس کو چھاپا.
سن 1965 میں چھپی ہے یہ کتاب. اچھا یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں وہ روایت کرتے ہیں وقد روى ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابی السیف فی المدائنی صاحب کتاب الاحداث. یہ ابو الحسن المدائنی یہ بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل ان لوگوں سے بہت پرانا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا محدث گزرا، بہت بڑا مؤرخ گزرا ہے. اس کی کتابوں کی فہرست بہت طویل ہے، بہت بڑا عالم گزرا ہے، اور اکثر جو مثلا یہ اکابر ہیں ان کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں. یہ شیعہ نہیں، غیر شیعہ. روایت نقل کرتا ہے کتب معاویہ نسخۃ واحدۃ الی عمالہ بعد عام الجماعہ. معاویہ نے صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد ایک خط لکھا، ایک کمان لکھا، ایک فرمان لکھا اپنے تمام گورنروں کو، ان برئت الذمہ ممن روى شیئا من فضل ابی تراب واہل بیتہ. کیونکہ وہ سمجھتا تھا ابو تراب کا جو لقب ہے یہ گالی ہے، یہ سمجھتا تھا بیوقوف. کہتا اس نے خط لکھا کہ جو بھی شخص ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں یا ان کے اہل بیت کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کی ایسی کی تیسی، اس کا خون بھی مباح ہے، اس کا جان و مال بھی حدر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں. اچھا فقامت الخطباء فی کل کورۃ وعلی کل منبر یلعنون علیا ویبرؤون منہ ویقعون فیہ وفی اہل بیت. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خطباء جتنے شہر تھے، جتنے گاؤں تھے، جتنے قبائل تھے، جو لوگ نماز جمعہ میں خطبہ دیتے تھے ویسے تقریر کرنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، لعنت کرتے تھے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اور ان کے اہل بیت کو اور ان کے شیعوں کو لعنت کرتے تھے. وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً حِينَئِذٍ أَهْلُ الْكُوفَةِ. اور اس دن سب سے زیادہ کس پہ سختی تھی؟ اہل کوفہ پر. لِكَثْرَةِ مَنْ بِهَا مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السلام، کیونکہ وہاں پہ شیعہ بہت تھے. فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زِيَادُ بْنُ سُمَيَّةَ وَضَمَّ إِلَيْهِ الْبَصْرَةَ. اچھا زیاد ابن سمیہ، زیاد ابن ابی جو ہے اس کو، جس کو اس نے اپنا بھائی بنایا تھا، اس نے کہا معاویہ نے شہادت دی تھی، شاہد لے کے آیا تھا کہ میرے باپ ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ زنا کیا، اس لیے میرا بھائی ہے. وہ بڑا مشہور ہے. اس کے باوجود مجھے تو پتہ نہیں ہے کون سی تاریخ ہے ان لوگوں کو. معاویہ کو پھر بھی حضرت معاویہ کہتے ہیں، جس نے ایک شخص کو اپنا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، بلے الولد للفراش وللآخر الحجر، اس نے اور وہ بھی زیادہ بھی مان گیا کہ بھائی چپ کرو، چپ کریں آپ بدتمیزی تم ہم آپ کے اوکے بھائی بدتمیزی نہیں کرو. ہم تمہارے عقل پہ ہنس رہے ہیں کہ معاویہ کو تم اپنا خلیفہ کہتے ہو، رضی اللہ کہتے ہو. یہ وہی معاویہ کیا کرتا تھا، اس کے کارناموں میں سے یہی کارنامہ ہے کہ زیاد ابن ابی کو اس نے کہا کیا تاریخ شاہد ہے، اس نے کہا کہ میرے باپ نے اس کے والدہ کے ساتھ زنا کیا. یہ اپنے باپ کا آدمی نہیں، یہ میرے باپ کا آدمی. اس نے بھی مان لیا اس نے شہادت دی جی میں حرامی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ وہ زیاد ابن ابی سفیان کہلانے لگا. اور پھر کیا ہوا، تاریخ والوں نے کیونکہ کہا کہ نہیں اس کی یہ شہادت ہم شریعت کے خلاف ہے، ہم اس کو زیاد ابن ابی ہی کہیں گے، اس لیے وہ زیاد ابن ابی کے نام سے مشہور ہے. بہرحال فَكَانَ يَتَّبِعُ الشِّيعَ وَهُوَ عَارِفٌ بِهِمْ فَقَتَلَهُمْ تَحْتَ كُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ. تو وہ شیعہ زیاد کو اس نے عراق کا گورنر بنا دیا اور وہ شیعوں کو جانتا تھا، تو اس نے شیعوں کو ہر پتھر اور ہر خاکستر کے نیچے پیدا کر کے اس نے قتل کرنا شروع کر دیا. وَأَخَافَهُمْ، ان کو بڑا شیعوں پہ بڑا اس نے خوف طاری کیا. وَقَطَعَ الْأَيْدِيَ وَالْأَرْجُلَ وَسَمَلَ الْعُيُونَ، شیعوں کے ہاتھ کاٹتے تھے، شیعوں کے پیر کاٹتے تھے اور شیعوں کے آنکھوں میں کیل ڈالتے تھے، اندھا کرتے تھے اس طرح. وَصَلَبَهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، جو امیر المومنین علیہ السلام کا مخلص ہوتا تھا، شیعہ ہوتا تھا اور محبت کرتا تھا، اس کو پھانسی پہ چڑھاتا تھا، درختوں پہ سے لٹکاتے تھے. وَطَرَدَهُمْ وَشَرَّدَهُمْ عَنِ الْعِرَاقِ، ان کو عراق سے بالکل صفایا کر دی شیعوں کے اس نے. فلم يبقى بها منهم معروف منهم، شیعہ میں عراق میں شیعہ نہیں بچا، شیعہ سب قتل ہو گئے. وكتب معاویہ الى عماله في جميع الآفاق، پھر معاویہ نے اپنے گورنروں کو سب ملکوں میں، سب علاقوں میں اس نے پیغام بھیجا، فرمان بھیجا. الا يجيز لاحد من شيعة علي واهل بيته شهاده، اس نے کہا کہ کسی بھی کورٹ میں کسی بھی شیعہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ کا شہادت قبول نہیں ہے، شہادت ان کا کسی کورٹ میں قبول نہ ہو. وكتب اليهم ان انذروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه واهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقربوهم واكرموهم. گورنروں کو یہ خط بھیجا کہ تم دیکھو کہ آپ کے علاقے میں عثمان کے پیروکار کون ہیں، کون لوگ عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرتے ہیں، ان کو مقام دے دو، ان کو اپنے قریب لاؤ، ان کو دربار میں اچھے تنخواہیں دے دو، ان کا
اس طرح عزت کرو. وَاكْتُبُوا لِي بِكُلِّ مَا يَرْوِي كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ وَاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ. تو اور جو بھی عثمان کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کا نام مجھے بھیج دینا, اس کا کس قبیلے کا آدمی ہے, کس کا بیٹا ہے, پھر میں اس کے لیے میں مزید انعام جو ہے میں دمشق شام سے بھیج دوں گا. فَفَعَلُوا ذَلِكَ, تو یہ گورنروں نے یہی کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, حَتَّى أَكْثَرُوا فِي فَضَائِلِ عثمان وَمَنَاقِبِهِ. عثمان کے بڑے فضائل بن گئے جی. کسی بھی حرامی کو اس کو دربار میں کام ہے, دربار میں سے اس نے پیسے لینے, اس نے فضیلت نقل کرنی عثمان کی. تو اس طرح جھوٹے احادیث بڑھ گئے دنیا میں عثمان کی فضیلت میں. لما كان يبعثه اليهم معاویہ من الصلاة والكساء والحباء والقطاع. کیونکہ اب معاویہ کیا کرتا تھا, اچھے اچھے کپڑے دیتا تھا, سونے کے سکے دیتا تھا, باغات عطا کرتا تھا, جو عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے. بھلے وَيُفِيدُهُ فِي الْعَرَبِ مِنْهُمْ وَالْمَوَالِ. کوئی عرب ہے کوئی غیر عرب ہے, پرواہ نہیں عثمان کو. جو عثمان کے معاویہ کو کوئی پرواہ نہیں, عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے اس کو پیسے دیتے تھے, باغات دیتے, جائیداد دیتا, اس کے فضائل بڑے بن گئے. فَكَثُرَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مِصْرٍ من مصر وتنافس في كل مصر وتنافسوا في المنازل والدنيا. تو یہ ہر شہر میں عثمان کی فضیلت بہت بڑھ گئی. عثمان ایسا ہے, عثمان ویسا ہے, ذوالنورین ہے, پتہ نہیں کیا کیا. اچھا تو کس لیے کہ لوگ دنیائی منازل مانگتے تھے, دنیا میں پیسے چاہیے تھا لوگوں کو. فَلَيْسَ يَجِيءُ أَحَدٌ مَرْدُودٌ مِّنَ النَّاسِ عَامِلًا مِّنْ عُمَّالِ مُعَاوِيَةَ فَيَرْوِي فِي عُثْمَانَ فَضِيلَةً أَوْ مَنْقَبَةً إِلَّا كَتَبَ اسْمَهُ وَقَرَّبَهُ وَشَفَّعَهُ. عثمان کے کسی گورنر کے پاس کوئی بھی شخص جاتا, اگر وہ ایک حدیث نقل کرتا نا عثمان کی فضیلت میں, معاویہ کے کسی گورنر کے پاس جاتا, عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرتا, اس کا نام لکھ لیتا لسٹ میں, اس کو بڑا منزلت دیتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے, اس کو جائیداد وغیرہ دیتے تھے. فَلَبِثُوا بِذَلِكَ حِينًا. یہ بہت سال اسی طرح گزرتے رہے, کچھ سال اس عرصے گزر, کیونکہ معاویہ کی خلافت جو ہے 20 سال ہے, ٹھیک ہے نا, بہت سال اسی طرح گزرا. ثم كتب الى عماله ان الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحيه. پھر عثمان نے, معاویہ نے خط لکھا بھائی گورنروں کو, بس کرو بس, یہ عثمان کی فضائل بہت بڑھ گئے ہیں بھائی, اب ہم مزید عثمان کی فضائل نہیں چاہیے ہمیں. یہ ہر شہر میں اس کے بڑے فضائل نقل ہوتے ہیں. فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَادْعُوا النَّاسَ إِلَى الرِّوَايَةِ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالْخُلَفَاءِ الْأَوَّلَيْنِ. اب میری جو خط آپ کو پہنچے, اب آپ نے حدیث نقل کرنی ہے صحابہ کی فضیلت میں اور پہلے جو 2 خلیفہ ان کی فضیلت میں. وَلَا تَتْرُكُوا خَبَرًا يَرْوِيهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَبِي تُرَابٍ إِلَّا وَتَأْتُونِي بِمُنَاقِضٍ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ. پھر اس نے حکم یہ دیا معاویہ نے کہ جو بھی فضیلت علی علیہ السلام کے لیے نقل کی جاتی ہے مسلمانوں میں حدیث کا کوئی ہے, اس کے مقابل میں صحابہ کے لیے اسی طرح کی حدیث بنا کے لے کے آؤ, اسی طرح کی حدیث روایت کروا لو میرے لیے, صحابہ کے لیے. فَإِنَّ هَذَا احب الی و اقر لعین. یہ مجھے عثمان کے فضیلت سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے. جو علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے فضائل تم بناتے جاؤ, لوگوں سے بنوا دو. یہ میرے دل کی ٹھنڈک اور میرے دل کی خوشی اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے. وَأَدْحَضُ لِحُجَّةِ أَبِي تُرَابٍ وَشِيعَتِهِ. یہ جو ہے ابو تراب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے حجج امامت اور ان کی افضلیت کو توڑنے کے لیے بہت کارمند ہے, بہت فائدہ مند ہے. اور ان کے شیعوں کو بھی یہ حجج کو, ان کی شیعوں کے دلائل کو بھی توڑنے میں بڑا فائدہ مند ہے. وَأَشَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ مِنْ مَنَاقِبِ عثمان وفضله. اور شیعوں کو توڑنے کے لیے یہ صحابہ اور شیخین کے لیے جو تم حدیث نقل کرو یہ زیادہ مفید ہے. عثمان کے فضائل تو بہت بڑھ گئے. فَقُرِعَتْ كُتُبُهُ عَلَى النَّاسِ. یہ اس معاویہ کے جو لیٹر تھے یہ لوگوں کے نماز جمعہ وغیرہ میں درباروں میں یہ پڑھا گیا, اعلان کیا گیا کہ بھائی اب جو ہے ہمیں صحابہ اور شیخین کی فضیلت چاہیے. جو حدیث لے کے آئے گا نا, جو بھی حدیث علی علیہ السلام کے لیے اس کے مقابلے میں شیخین کے لیے لے کر تمہیں انعام ملے گا بڑا. فرویت اخبار کثیرۃ فی مناقب الصحابہ مفتعلۃ لا حقیقت لها. اس طریقے سے صحابہ کے فضائل میں بہت سارے جھوٹے فضائل نقل کیے, مختلقہ, مفتعلہ یعنی جھوٹی بناوٹی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کس کی مدد سے, کس کی وجہ سے؟ معاویہ کی وجہ سے, معاویہ کے دور حکومت. وجد الناس في رواية ما يجي هذا المجرى حتى اشادوا بذكر ذلك على المنابر. اور لوگوں نے بڑی محنت کی اس معاملے میں, شیخین اور صحابہ کے فضائل نقل کیے جائیں, بنائے جائیں, اور منابر پہ اس کے ذکر کیے گئے, او منبروں پہ پڑھے جاتے تھے اس طرح حدیث. والقي الى معلمي الكتاتيب. اور جو بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم یہ حدیث نقل کرو. فعلموا صبيانهم وغلمانهم مع ذلك الكثير الواسع. اور اپنے بچوں کو لوگ یاد کراتے تھے مساجد میں, مدارس میں, کہ یہ احادیث تم حفظ کرو. حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن. اسی طرح یہ احادیث یہ ذکر کرتے تھے, پڑھتے تھے جیسے قرآن کی حفظ کرتے تھے. معاویہ کے زمانے میں, یزید کے زمانے میں اسی طرح یہ احادیث حفظ ہوتا تھا.
وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، اپنے لڑکیوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے خدام، اپنے نوکروں کو یہ حدیث حفظ کراتے تھے لوگ. ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ کے فضائل سب جھوٹ. فلبثوا بذلك، اسی طرح چلتا گیا. تو یہ حدیث نقل آپ کی کتابوں میں خود آپ کے اتنے بڑے محدث ابو الحسن المدائنی نے خود نقل کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو الحسن المدائنی فرماتے ہیں فظہر حدیث کثیر موضوع وبہتان منتشر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ احادیث، سب بہتان، سب جھوٹ، سب موضوع، سب بناوٹی نشر ہو گئے لوگوں میں. ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. صدیاں گزر گئی بھائی، پر بنی امیہ کی حکومت 130 میں ختم ہو گئے، پر بنی عباس پھر کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ تو معاویہ کے زمانے میں بناوٹی جو احادیث بن گئی ہیں. تو فقہاء نے یہ احادیث سیکھے، قضات نے سیکھے، گورنروں نے یہ احادیث سیکھے، نئے نسلیں آ گئی، ان کو کیا پتا کہ احادیث جھوٹے ہیں، وہ اس احادیث کو صحیح مان رہے تھے. بھلے وكان اعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون. اس معاملے میں سب سے بڑی جو غداری ہے کس کی ہے؟ علماء کی ہے. جو علماء، جو قراء بولتے تھے اس زمانے میں علماء کو، علماء جو اہل ریات ہے، ریاکار علماء. والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الاحاديث. اور وہ لوگ جن کا علم کم ہے لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت بہت کرتے تھے، ریا کی وجہ سے عبادت کرتے تھے. مثلا نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں، تراویح وغیرہ پڑھ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، تو اور لیکن وہ جھوٹی احادیث بناتے ہیں، جھوٹی احادیث بنا رہے تھے. لیحظوا بذلك عند ولاتهم، تاکہ یہ اپنے گورنروں کے پاس، معاویہ کے دربار میں، بنی امیہ کے پاس ان کا مقام بن جائے. ويقربوا مجالسهم، اپنے ان کے مجالس میں ان کو قریب کرتے. ويصيبوا به اموال والضياع والمنازل، تاکہ ان کو باغات ملے، ان کو کیا ملے؟ عطا ملے، صلہ ملے، سونے کے سکے ملے، ان کو لڑکیاں مل جائیں. کیونکہ اس زمانے میں لڑکی بہت آتی تھی نا، کنیز بہت لاتے تھے یہ مسلمان جب فتح کرتے تھے کسی علاقے کو. مثلا سندھ کو فتح کیا، ماوراء النہر کو فتح کیا، ارمنستان گئے، وہاں سے تو ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت لڑکیاں لاتے تھے، تو یہ لوگوں میں بانٹتے تھے. تو وہی جو زیادہ حدیث، جھوٹی حدیث نقل کرے گا اسی کو لڑکی بھی مل جاتی تھی خوبصورت سی، ٹھیک ہے نا. حتى انتقلت تلك الاخبار والاحاديث الى ايدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان. آہستہ وقت بڑھتا گیا تو یہ احادیث منتشر جب ہو گئی نا، وہ لوگ جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی سکھایا گیا. پھر ان لوگوں کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ احادیث جھوٹ ہیں. انہوں نے یہ احادیث نقل کی، جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان تک یہ احادیث منتقل ہو گئی. فقبلوها ورووها، ان لوگوں نے حدیث کو قبول کیا، ان لوگوں نے شک نہیں کیا کہ یہ حدیث سب جھوٹے ہیں. کیونکہ شہر کا اتنا بڑا عالم ہے، وہ بھائی نماز بھی پڑھتا ہے، روتا بھی ہے نمازوں میں، موعظہ کرتا ہے، روتا ہے، اس نے جھوٹی دربار سے پیسے لینے کے لیے جھوٹی حدیث بنا دی. تو لوگوں نے جب سنا، یہ بچے جوان ہو گئے، اگلے نسلیں آ گئی، تو یہ احادیث صحیح احادیث کے زمرے میں لوگوں میں ہاتھوں میں، ان کے سینوں میں رہ گئی. وهم يظنون انها حق، لوگ سمجھتے تھے یہ حدیث حق ہے. ولو علموا انها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها، اور اگر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ کبھی اس حدیث کو وہ تصحیح نہیں کرتے، حدیث کو نقل نہیں کرتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وولي عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب اليه اهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاه اعداء. پھر جب بہت سالوں تک گورنر بنا عراق کا کون؟ حجاج بن یوسف. تو جو علماء طائفت تھے، جو مساجد میں امام جماعت وغیرہ تھے، اہل عبادت، اہل علم لوگ تھے، انہوں نے اس سے تقرب کے لیے اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی کا انہوں نے اظہار کیا، تاکہ حجاج ابن یوسف علاقے کا جو بادشاہ ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے. بادشاہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ آپ گالی دیں گے اہل بیت علیہ السلام اور عیب بیان کریں گے. وموالات من يدعى من الناس انهم ايضا اعداؤه، اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، مشہور ہیں دشمنی میں، ان کی تعریف کرو. حجاج اسی سے خوش ہوتا تھا. ابو بکر کی تعریف کرو، عمر کی فضل میں حدیث نقل کرو، حجاج خوش ہوتا ہے. لوگ نقل کرتے تھے احادیث. فاکثروا فی الروایت فی فضلهم وسوابقهم ومناقبهم. اس طرح بہت سارے احادیث اس زمانے میں گڑے گئے. یہ کب کی بات ہے؟ معاویہ کی حکومت ہے سنہ 40 کو، سنہ 40، سنہ 45، سنہ 48، سنہ 50، 55، اور حجاج ابن یوسف سنہ 70، 80. یہ زمانہ یعنی بہت دہائیوں تک یہ سلسلہ جاری تھا. واکثر من الغض من علی علیہ السلام وعیبہ والطعن فی والشنآن له. اور اسی طرح احادیث انہوں نے گڑ دی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف، علی علیہ السلام کے خلاف. انہوں نے مثلا ابو جہل کی بیٹی کی خاصگاری کی وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ روایت کرتے ہیں ابن عرفہ سے، المعروف بنفطویہ، وهو من اکابر المحدثین واعلامهم، سب سے عظیم ترین محدث ہیں ابن نفطوی. اس نے فرمایا ان اکثر الاحادیث الموضوعہ فی فضائل الصحابہ افتعلت فی ایام بنی امیہ. صحابہ کے فضل میں جو احادیث گڑی گئی ہیں یہ سب بنی امیہ کے زمانے میں، ان کے اکثریت بنی امیہ کے زمانے میں گڑی گئی ہے. تقربا الیہم بما یظنون انہم یرغمون فی
بھی انوف بنی ہاشم، بنی امیہ کے زمانے میں بنی امیہ سے تقرب کے لیے، بنی امیہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ان حدیث سے بنی ہاشم کو توڑا جائے، بنی ہاشم کی بے عزتی کی جائے، بنی ہاشم کے مقام کو نیچے لایا جائے. سمجھ میں نا آپ کو حدیث اب کہتے ہیں ہماری کتابوں میں احادیث ہے شیخین اور صحابہ کی تعریف میں، تو یہ بھی تو ہے نا آپ کی کتابوں میں. یہ کوئی شیعہ کتاب توڑی ہے، یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں. تو ہم آپ کے ہر حدیث نہیں مانتے، آپ خود بھی اپنی کتابوں میں ہر حدیث کو نہیں مانتے. آپ کے علماء جو ہیں آپ کی کتابوں میں ہر حدیث کو نہیں مانتے، خود کہتے ہیں ہمارے حدیث میں ضعیف بھی موجود ہے، موضوع بھی موجود ہے. جب تم خود نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ ٹھیک ہے نا. اور جب تم لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں ایسا اعتراف کیا صحابہ کی تعریف میں، اس زمانے میں جب حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، صرف سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا، دہائیوں تک صدیوں تک یہ جھوٹیا حدیث گڑنا تو تم لوگوں کا شیوا تھا، تمہارے محدثین کا شیوا تھا. تو پھر تو کوئی اعتبار نہیں رہتا نا صحابہ کے فضائل میں، ہے کہ نہیں بھائی؟ محمد حبیب الرحمان بھائی